بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ کی زیارت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تاہم کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیارت حرمین کی تمنائیں لے کر دن اور رات کو روتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے لیے شب روز محنت اور کوشش کرتے ہیں اور حسب توفیق اسباب کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ کی مرضی کے آگے کس کی حکمت اور کس کی بات چل سکتی ہے؟ ظاہری اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ بیت اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پاتے، تو وہ لوگ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو مایوسی اور نا امیدی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس انسان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میں صرف دو عملوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، یذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تسبیحات میں لگا رہتا ہے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج کی کرنیں چمکنے لگتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک یہ 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو اس بندے کو کوئی حاجی نہیں کہے گا، پھولوں میں ہار کسی نے نہیں ڈالنے، ایئرپورٹ پہ لینے اور پہنچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، وقت بھی مختصر سا لگا، پیسے بھی نہیں لگے، لیکن اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، حج اور عمرے کا ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، پھر مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات اور تلاوت کریں۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ہمیں مفت میں مل جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور تشریف فرماتے، صحابہ کا حلقہ لگا ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ خوشی سے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ حضور کے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ خوشی سے 3 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اسے 3 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو دردہ حضور کے صحابی وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے 10 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کہ یا رسول اللہ، کوئی بندہ اور کوئی کام کرے ہی نہ، سارا دن خوشی سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا رہے، حتیٰ کہ وہ 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ابو ہریرہ، اگر تو خوشی سے 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ تجھے 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، پہلے کوشش کریں، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، حج کریں، عمرے پہ جائیں، لیکن اگر حج اور عمرہ پہ جانے کی ہمت اور طاقت اور قوت نہیں ہے تو یہ مختصر سے اعمال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کریں،
اور ان کے چہرے کو خوشی سے، مسکراہٹ سے اور دل کی فرحت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیں۔ ان کی برکت سے اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔